سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق سنی اتحاد کونسل خواتین اقلیتوں کی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں، تمام خالی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا۔ میں محمد شہباز شریف کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ نومنتخب وزیراعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ، چیئرمین سینٹ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، اسحاق ڈار اور دیگر اراکین اسمبلی بھی موجود رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور شریک نہ ہوئے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی شہباز شریف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں اہم شخصیات میں مسکراہٹوں کا تبادلہ۔ میاں نواز شریف کے پہنچتے ہی ہال نعروں سے گونج اٹھا۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور بلاول بھٹو کی خوشگوار ماحول میں الیک سلیک۔ شہباز شریف بلاول بھٹو سے گرم جوشی سے ملے۔ اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو دستی صاحب ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ یو۔ اگر میں اس کانسٹیٹیوشن دستی صاحب پلیز انف از انف ناؤ، پلیز بس کریں۔ یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے، آئین کے بارے میں بات کریں گے تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me؟ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کے دوران اپوزیشن کی بار بار مداخلت پر غصے میں آ گئے۔ کہا، یہ ہم سے جمہوریت اور آئین کی بات کریں گے تو میں کہوں گا تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ کہنے والے؟ انہیں جمہوریت اور آئین کی یاد 6 ماہ پہلے آئی۔ جمہوریت کا احترام ہمارے ساتھ ساتھ ان کارٹونوں کا بھی فرض ہے۔ بلاول بھٹو کے ریمارکس پر اپوزیشن کی جانب سے گو زرداری گو کے نعرے۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے بلاول بھٹو کے گرد حصار بنائے رکھا۔ وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ چیف جسٹس ہماری پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ 19 گریڈ کا آفیسر ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ رہنما سنی اتحاد کونسل اسد قیصر کا سائفر کیس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا، 14 گھنٹے طویل سماعتیں کر کے سزا سنائی گئی، کمیشن بنایا جائے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، جتنا مرضی جبر کر لیں، بانی پی ٹی آئی جھکیں گے نہ ہم۔ آئین کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور سویلین بالادستی کے لیے سب کو اکٹھا کر کے تحریک چلائیں گے۔ فارم 47 والوں کو تو ان کے بیوی بچے بھی ایم این اے نہیں مانتے۔ دھاندلی پر عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ شہباز شریف سے پوچھتا ہوں، کیا ضمیر جاگ رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے۔ ڈیموکریسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنہری اصول کیا کہا کرتے تھے، یہ لوگ قربان کر چکے ہیں۔ یہ آ کر کے آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہے۔ یورانہ، یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہ مفاد پرست ہے۔ اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کر کوئی بھٹو نہیں بن جاتا۔ ہمیں درس دینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ بیرسٹر گوہر کا بلاول بھٹو کو جواب۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھائی بھتیجا یہاں نہیں بیٹھا، ہمارے 100 ان کے 200 پر بھاری ہیں۔ ملک کی سلامتی کی بات آئی تو ساتھ دیں گے۔ عمر ایوب نے اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر پی ٹی وی پر نہ دکھانے کا شکوہ کیا۔ بولے، کل میری تقریر بار بار روکی گئی، کیا شہباز شریف آسمان سے اترے تھے؟ ان کی تقریر نہیں روکی گئی۔ سنی اتحاد کونسل نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں کل باقاعدہ درخواست جمع کرائے جانے کا امکان۔
चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में, तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है। कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से खत्म कर सकते हैं तो जबरदस्त। धांधली पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगना चाहिए। इलेक्शन ऐसे हों कि चाहे शहबाज शरीफ जीते या आपका कैदी नंबर 804, कोई उंगली ना उठा सके। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा आज आप फॉर्म 45 दिखा रहे हैं, कल हम आपको फॉर्म 45 दिखाते तो आप हमारा मजाक उड़ाते। आए एक बार रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें। ऑपोजिशन को मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत की दावत। बोले मैंडेट मखलूत है, फैसले मिलकर करना होंगे। वफाक पर बोझ बनने वाली वजारतों को खत्म कर देना चाहिए। साइफर केस की तहकीकात और सानेहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो किसी और से हम ये कैसे तवक्को करें। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत, कहा वो वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कहेंगे तहकीकात करें। इस किस्म की कार्रवाइयां करके सदारती इलेक्शन को मुतनाज़े ना बनाया जाए। पाकिस्तान बहरानों के भंवर में घिरा हुआ है। इस निजाम को बदलने के लिए हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। जो कुछ 4 दिन से सहबान में हो रहा है, 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऑपोजिशन के धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहा कुछ लोग कहते हैं हमें हरवाया गया, जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया 2024 में उसी तरह हरवाया गया है। सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू नहीं होगी तो हमें कोई और नहीं बिठाएगा। जमहूरियत इन रवैयों के साथ नहीं चलती। आसिफ जरदारी ने सदारती इलेक्शन में एमकेएम से वोट मांग लिया। सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वो अकेले ये फैसला नहीं कर सकते, मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजाते नामजदगी मंजूर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने बतौर रिटर्निंग अफसर जारी की। आज़ाद उम्मीदवारों अब्दुल कुदूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी और दीगर के कागजाते नामजदगी मुस्तरद। आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात तजवीज़ और तायद कुनिंदा न होने के बाइस मुस्तरद किए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपी क़यादत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को फैसले से आगाह कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म सदारती इलेक्शन में बतौर MNA वोट देने के बाद सीट छोड़ देंगे। उनकी निशिस्त पर कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जल्द जमा कराएंगे। सुबकदोश निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बतौर निगरान वजीर आजम कारकर्दगी को सराहा और ऐवाने वजीर आजम से रुखसत किया। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने केस सुना। रज़ा रब्बानी ने दलाइल में कहा कि जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। फेयर ट्रायल के प्रोसेस पर अमल नहीं किया गया। मार्शल लॉ दौर में गवाहों के इकबाली बयान लिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। पुलिस ने 9 मई के मजीद 3 मुकदमात में नामजद कर दिया। मरकजी सदर PTI को थाना टेक्सला के 2 और थाना वाह कैंट के 1 मुकदमे में नामजद किया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत के 9 मई मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان. ویلنشیا ٹاؤن کے قریب مجوزہ سائٹ کا جائزہ. محکمہ صحت کے حکام نے منصوبے پر بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ کی منصوبے میں تیمارداروں کے لیے پورٹل کا پلان شامل کرنے کی ہدایت. کہا دنیا بھر سے بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلائے جائیں. پنجاب کے پہلے سرکاری اسپتال میں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوگا. ہسپتال میں جدید ترین مشینری لگائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وحدت روڈ لاہور میں گرل اسکول کا اچانک دورہ. 8ویں کلاس میں طالبات کے ساتھ بیٹھ گئیں. مضمون کے عنوان دریافت کیے. خالی ریپرز دیکھ کر بچیوں کو کلاس روم صاف رکھنے کی ترغیب دی. لائبریری، بایولوجی لیب اور سپورٹس روم کا معائنہ. طالبات وزیر اعلیٰ کو اپنے درمیان دیکھ کر خوش. وزیر اعلیٰ نے اسکول سٹاف کے کہنے پر گروپ فوٹو بھی بنوایا. آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ. رواں مالی سال ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے نئے اقدامات پر زور. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات، ادویات اور اسٹیشنری پر جی ایس ٹی کی شرط عائد کر دی. حکومت 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد کرنے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی وصول نہیں کر رہی. عالمی مالیاتی ادارے کا ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھانے کا مطالبہ. اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز نمایاں تیزی. 100 انڈیکس 626 پوائنٹس اضافے کے بعد 66,000 کی حد کے قریب پہنچ گیا. سرمایہ کاروں نے 90 ارب روپے کا منافع جیب میں ڈالا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 7 پیسے اضافے کے بعد 279 روپے 26 پیسے پر بند. 1 تولہ سونا 900 روپے مہنگا ہو کر 2,21,200 روپے میں فروخت ہوا. رمضان سے پہلے مہنگائی مافیا سرگرم. لاہور میں پیاز 55 روپے کلو مہنگے. ایک ہفتے میں قیمت 165 روپے سے بڑھ کر 220 روپے کلو ہو گئی. عام مارکیٹ میں پیاز 280 روپے کلو بکنے لگے. لیمو 65 روپے سے بڑھ کر 95 روپے کلو ہو گئے. عام مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو میں فروخت. لہسن کی قیمت 530 سے بڑھا کر 540 روپے کلو مقرر. کچنار 800 روپے کلو اور انڈے 249 روپے درجن بکنے لگے. بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار. برف باری سے رابطہ سڑکیں بند. وادی لیپا میں بارشوں اور برف باری کے باعث چوتھے روز بھی علاقے کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع. مالم جبہ میں پارہ -5، استور -4 اور اسکردو میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. راولا کوٹ، دیر اور مری میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. شمالی بلوچستان میں بھی شدید ٹھنڈ کا راج. کلات میں درجہ حرارت -6 اور کوئٹہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. محکمہ موسمیات کے ملک میں 5 سے 7 مارچ تک بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی. پاک فوج عوامی خدمت میں پیش. آزاد کشمیر کے بیتار نالے میں پھنسے 25 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم. مالی معاونت بھی کی گئی. لائن سلائیڈنگ کی وجہ سے بند شاہراہ قراقرم 27 مقامات پر ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. 8 مقامات پر ملبہ ہٹانے کا کام جاری. جنوبی وزیرستان میں برف باری کے دل فریب نظارے. سیاحوں کی بڑی تعداد نے وادی کانیگرم کا رخ کر لیا. سیاح علاقے کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. کہا وزیرستان میں امن پاک فوج کی بے پناہ قربانیوں سے آیا. برف باری کو دیکھ کے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور باقی بھی ٹورسٹ ہیں وہ بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ جو علاقہ تھا پہلے وہ بین تھا پاک فوج کی بہت جہاں بعض قربانیوں کی وجہ سے یہ علاقہ پرامن اور شانت ہے.